السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے مسائل۔ ایک حصہ دار مر گیا، 7 افراد نے شریک ہو کر ایک بڑا جانور قربانی کے لیے خریدا اور قربانی کرنے سے پہلے ان میں سے ایک شخص مر گیا، مگر مردہ کے ورثہ نے ان شرکاء کو اجازت دے دی کہ آپ لوگ مسجد کی اور اپنی طرف سے قربانی کریں۔ اگر یہ لوگ ان کی اجازت سے مسجد اور اپنی طرف سے قربانی کریں گے تو جائز ہوگا اور سب کی قربانی ادا ہو جائے گی، اور اگر مسجد کے وارثوں کی اجازت کے بغیر قربانی کریں گے تو درست نہیں ہوگی اور کسی بھی شریک کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک کے بجائے 7 بکرے ذبح کرے۔ ایک شخص پر قربانی واجب ہے اور وہ ایک بکرے کے بجائے 7 بکرے ذبح کرے تو واجب قربانی ایک بکرے سے ادا ہو جائے گی اور باقی 6 بکرے کی قربانی نفل شمار ہوگی۔ لیکن بڑے جانوروں کے 7ویں حصے کے بجائے پورے جانور کی قربانی کرے گا تو پورے جانور سے واجب قربانی ادا ہوگی۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب یہ ہے کہ بقرہ عید کی نماز کے بعد قربانی کر کے بال کتروائے۔ قربانی نہ کرنے والے بھی قربانی کرنے والوں کی مشابہت اختیار کریں گے تو ثواب سے محروم نہیں ہوں گے۔ جن جانوروں کے بال کاٹ لیے گئے ہوں اس کی قربانی درست ہے۔ قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کے بعد اس کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا کر لیا تو اس کی قیمت کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ بال جلا کر پکانا۔ سری اور پائے کے بال جلا کر کھال کے ساتھ پکانا جائز ہے۔ بالغ ہوا۔ اگر نابالغ 10، 11 یا 12 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے سے پہلے بالغ ہوا اور وہ مالدار ہے تو اس پر ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہے۔ بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا۔ بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا باپ کے ذمہ ضروری نہیں۔ اگر بالغ اولاد خود مالدار ہے تو وہ خود قربانی کرے، باپ کی اجازت دے دے۔ بالغ اولاد کی اجازت سے باپ کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ بانجھ جانور کی قربانی درست ہے کیونکہ اس پر ممانعت کا حکم نہیں آیا اور بانجھ ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے۔ جس طرح جانور کا خصی ہونا اور خصی سے عاجز ہونا قربانی کے لیے عیب نہیں ہے، اسی طرح بانجھ ہونا بھی، بلکہ بانجھ جانور اکثر و بیشتر لحیم و شہیم خوب موٹا تازہ ہوتا ہے اور گوشت بھی عمدہ ہوتا ہے، اس لیے قربانی جائز ہے۔ باولے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر باولے پن کی وجہ سے کھا پی نہ سکتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ بت کے نام پر چھوڑا ہوا جانور۔ کسی مزار یا بت کے نام پر جانور چھوڑنا نص قطعی حرام اور سخت گناہ کا کام ہے، مگر اس حرام عمل سے جانور حرام نہیں ہوتا اور شرعی اصول کے مطابق یہ جانور اپنے مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اپنے غلط عقیدہ کی بنا پر یہ سمجھتا ہے کہ وہ میری ملک سے نکل کر غیر اللہ کے لیے وقف ہو گیا ہے، مگر شرعاً اس کا یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ وہ جانور بدستور اس کی ملک مین ہے، لہذا اگر کوئی شخص جانور کے مالک سے وہ جانور خرید کر قربانی کرے تو قربانی درست ہے۔ اس طرح عام دنوں میں اگر قصاب یہ جانور خرید کر اس کا گوشت فروخت کرے تو وہ گوشت خرید کر استعمال کرنا بھی درست ہے۔ بٹ اجری بلا کراہت حلال ہے۔ بچہ، اگر بچہ مالدار ہے، نصاب کا مالک ہے تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں، اس لیے ولی کے لیے بھی اس کی طرف سے قربانی کرنا لازم نہیں ہے کیونکہ قربانی واجب ہونے کے بالغ ہونا شرط ہے۔ بچے، اگر بچے مالدار ہے تو ان کی عیدگاہ میں نہ لے جائے، ورنہ
ورنہ نہ لے جائے۔ بڑے جانوروں سے مراد گائے، بیل، بھینس اور اونٹ نر اور مادہ ہے۔ بڑے جانوروں میں 7 افراد شامل ہونا ضروری نہیں۔ ایک آدمی کے لیے ایک بڑے جانور کی قربانی جائز ہے۔ بڑے جانور میں 7 افراد سے کم شریک ہو اور تب بھی قربانی درست ہے۔ مثلا کسی جانور میں 6 یا 5 یا اس سے بھی کم شریک ہو تو بھی درست ہے۔ یہاں تک کہ اگر صرف تنہائی ایک آدمی پورے بڑے جانوروں کی قربانی اپنی طرف سے کرے تو بھی جائز ہے۔ بسم اللہ بھول گیا۔ اگر جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا اور جانور کو ذبح کر لیا تو اس جانور کا گوشت حلال ہے، کھانا جائز ہے، کیونکہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونے کی بنا پر فرض کر لیا جائے گا کہ اس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح نہیں کیا۔ بسم اللہ کے الفاظ: ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر واو کے ساتھ اور بسم اللہ اللہ اکبر واو کے بغیر دونوں قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ البتہ واو کے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر زیادہ بہتر ہے۔ کہیں اللہ اکبر بسم اللہ پر مقدم ہے اور کہیں مؤخر ہے، تمام صورتیں درست ہے۔ بسم اللہ کیسے پڑھیں؟ ذبح اختیاری میں بسم اللہ ذبح کے ساتھ متصل ہونا شرط ہے، یعنی بسم اللہ کہتے ہی ذبح کرے۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد ذبح کرنے سے پہلے اور کوئی کام بند نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کسی نے بکری کو لٹا کے بسم اللہ پڑھی اور اس بکری کو زندہ چھوڑ کر پھر دوسری بکری کو اسی بسم اللہ سے ذبح کیا تو وہ ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ بکری کی قربانی جائز ہے۔ بکرے کا بھی یہی حکم ہے، البتہ 1 سال کی عمر مکمل ہونا شرط ہے۔ بکرے میں صرف ایک حصہ ہے۔ ایک بکرے میں صرف ایک حصہ ہے۔ اگر ایک بکرے میں قربانی کی نیت سے 2 آدمی شریک ہوں گے تو دونوں کی قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ بندوق کا ذبیحہ: اگر بندوق سے شکار کیا جائے اور وہ جانور مر جائے، ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے تو وہ جانور حرام اور مردار ہو جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں، اگرچہ بندوق چلاتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہو۔ اگر بندوق کا شکار زندہ ہاتھ آ جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہا کر ذبح کر لیا جائے تو حلال ہے۔ بھول کر ایک دوسرے کی قربانی کرنا: 2 آدمیوں نے 2 بکریاں قربانی کے ارادہ سے خریدی اور بھول کر ایک نے دوسرے کی بکری کو ذبح کر ڈالا تو دونوں کی قربانیاں درست ہوگی اور کسی پر بدلہ دینا قیمت ادا کرنا واجب نہیں ہوگا۔ بھول کر کھانا: قربانی کے گوشت کو آگ پر بھول کر کھانا درست ہے۔ بھینس اور بھینسا کا قربانی جائز ہے۔ بھینگی آنکھ والے جانور کی قربانی درست ہے۔ بیل کی قربانی جائز ہے۔ گائے کا بھی یہی حکم ہے، البتہ 2 سال عمر مکمل ہونا شرط ہے۔ بے نمازی کا ذبیحہ: ذبح کرنے والا مسلمان ہے لیکن نماز روزہ کا پابند نہیں اور پاک بھی نہیں رہتا اور نشہ بھی کرتا ہے، جب بھی اس کا ذبح کیا ہوا جانور جائز اور گوشت کھانا حلال ہے، بشرطے کہ ذبح کرتے وقت قصداً بسم اللہ اللہ اکبر کو ترک نہ کیا ہو۔ بیوی: اگر بیوی مالدار اور صاحب نصاب ہے یا اس کی ملکیت میں ضرورت سے زائد اتنی چیزیں ہیں کہ اس پر قربانی واجب ہوتی ہے تو بیوی پر ضروری ہوگا کہ اپنی طرف سے ایک حصہ قربانی کرے۔ شوہر پر بیوی کی طرف سے قربانی کرنا ضروری نہیں۔ ہاں اگر وہ بیوی کی اجازت سے بیوی کے لیے بھی ایک حصہ قربانی کرے گا تو بیوی کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، اور اگر شوہر نہیں کرے گا تو بیوی کے لیے ایک حصہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے یا بیوی کی قربانی شوہر کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ بے ہوش کر کے ذبح کرنا: بے ہوش کر کے ذبح کرنا یعنی ذبح سے پہلے پستول سے دماغ میں نشانہ لگا کر
پھر ذبح کرنا یہ طریقہ سنت اور اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اور اس میں جانور کے حرام ہو جانے کا ظن غالب ہے۔ نیز یہ کہ اگر اس ضرب اور چوٹ کی وجہ سے جانور کی ہلاکت یقینی ہو جائے تو اس کے گلے پر چھری پھیرنا بیکار ہوگا اور جانور حرام ہو جائے گا۔